کیرلا کا واقعہ ہے، کیرلا میں ترووننتپورم، وہاں پر ایک ڈاکٹر لڑکی 26 سال کی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ہی پڑھنے والا ایک مسلمان لڑکا، آپس میں دونوں کی محبت ہو جاتی ہے، کئی دنوں سے یہ لوگ ریلیشن شپ میں بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑوں کو بھی بات معلوم ہوتی ہے، بڑے بھی جا کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ کی لڑکی بھی مسلمان، آپ کا لڑکا بھی مسلمان ہے، دونوں بھی پھر ڈاکٹرز ہے، چلو ان کا جاب بھی ایک ہے، پروفیشن بھی ایک ہے، چلو ایک ساتھ ان لوگوں کا نکاح کریں گے۔ اس طرح لڑکی کے ماں باپ جا کے لڑکے کے ماں باپ سے جب بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے، وہاں سے جہیز مانگا جاتا ہے۔ وہ کیسا جہیز بھائی؟ ہم لوگ تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو میسج کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں، بولتے ہیں فیاض بھائی ہمارے پاس تو اب 10-10 لاکھ چل رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک ایک پلاٹ دو بول رہے ہیں اور 10 تولے 20 تولے سونا پوچھ رہے۔ لیکن آپ اگر یہ ترووننتپورم اور یہ جو کیرلا کے واقعات دیکھیں گے نا، وہاں کے کبھی کبھی وہ ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں ان کے شادیوں کے، آپ دیکھو کیا ڈیمانڈ کرا معلوم ہے، ڈاکٹر بہو مل رہی اس کو، حالانکہ یہ بھی کمانے والی وہ بھی کمانے والا، پیسوں کی کوئی کمی بھی نہیں رہتی نا پھر، لیکن اس کے باوجود لڑکے کے گھر والے جو ڈیمانڈ کرے وہ کیا، ایک BMW گاڑی، 1.5 کلو سونا، 1.5 کلو سونا، نیوز ابھی بھی موجود ہے، دیکھو 2 دن پہلے کا واقعہ، 1.5 کلو سونا ہونا، BMW گاڑی ہونا اور 15 ایکڑ زمین ہونا۔ تو وہ لڑکی خود پھر اس لڑکے سے بھی پوچھتی ہے، دیکھ اتنے سال سے تو محبت کی باتیں کرا، محبت کی دعوے کرا، دونوں مل کے رہیں گے بولا، شادی کر لیں گے بولا، یہ تمام باتیں کدھر ہو گئی؟ اب تیرا باپ ڈیمانڈ کر رہا ہے، BMW گاڑی کہاں سے لائے؟ میرے باپ کے پاس تو اتنی حیثیت نہیں، حالانکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، لڑکی کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر وہ لڑکا بھی مکر جاتا ہے، پتہ نہیں گھر والوں کا پریشر اس کے اوپر تھا یا پھر وہ خود بھی جہیز کے لالچ میں تھا، وہ بولتا ہے کہ ہاں میرے باپ نے جو ڈیمانڈ کیا اسے پورا کرنا ہی ہوگا، اگر جتنا جہیز ہم لوگ مانگ رہے اتنا دیں گے تو پھر ہمارا نکاح ہوگا، اگر تم اتنا جہیز نہیں دیے تو پھر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بس یہ لڑکی بات سننا تھا، سیدھا جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی، اینستھیشیا انجیکشن لے لیتی ہے، سوسائڈ کر کے مر جاتی ہے۔ ڈاکٹر لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، کیا کرتی ہے؟ جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر کے مر گئی، خودکشی کر کے مر گئی۔ مسلمان لڑکیاں آج ایسی حالت ہے مسلمانوں کی، کیا بتائیں؟ یہ مال، یہ پیسہ، یہ گاڑیوں کا لالچ اتنا زیادہ ہے، اتنے لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہیز کی وجہ سے اتنی لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں پر ماں باپ مر رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی جائیدادیں بکری، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے دل ٹوٹ رہے، ان کے گھر اجڑ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ان کو مال چاہیے، بس مجھے BMW گاڑی چاہیے تو چاہیے، 1.5 کلو سونا چاہیے تو چاہیے، ہوگا تو ہی نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں۔ یہ انسان نہیں بلکہ جانور بھی بولنا شاید ان کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے، جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ۔ رویس وہ بھی ڈاکٹر ہے، شہانہ یہ بھی ڈاکٹر ہے، تو آج اس جہیز کی وجہ سے شہانہ مری، پھر کچھ دن پہلے ایسے ہی جہیز کی وجہ سے وہ جو عائشہ کا بھی کئی مرتبہ ویڈیوز دیکھے آپ لوگ، وائرل ہوا۔ تو اس طرح جتنی لڑکیاں مر رہی ہے یا جتنی لڑکیوں کے ماں باپ مر رہے ہیں جہیز کی وجہ سے، اس کا گناہ صرف شہانہ کے اوپر زبردستی کرنے والا رویس یا پھر اس کے ماں باپ، صرف انہی کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، ویسا جہیز مانگنے والے جتنے مسلمان ماں باپ ہیں ان سب پر برابر کا گناہ ہوگا، یاد رکھو۔ جتنی لڑکیاں آج مر رہی ہے جہیز کی وجہ سے، آج شہانہ مری، پرسوں عائشہ مری، کہیں پر فاطمہ مری، جتنی لڑکیاں مری، صرف مارنے والے، ان کو مانگنے والے، ان سے جہیز مانگنے والے، ان کے سسرال والوں پر ہی یہ گناہ نہیں ہوگا۔ جتنے مسلمان جس لڑکی سے بھی جہیز مانگ کے شادیاں کرے ان سب پر ان لڑکیوں کے قتل کا گناہ برابر ہوگا، یاد رکھو، برابر ہوگا۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی؟ ان کے پاس صرف اچھا کھانا آیا تو ڈر ہو رہا تھا، کہیں یہ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں ہی نہ دے دے۔ آج تو ہم اتنے لالچی اور اتنے حریص بن چکے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی ہماری لالچ ختم نہیں ہوتی۔